ہمارے ہاں معاشرے میں ہماری خرابیوں میں سے ایک حصہ ہے 3-4 سال گزر جائیں کہ اگر کسی گھر میں اولاد نہ ہو جلد حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلی نگاہ خاتون کی طرف ڈالی جاتی ہے، تہمت کی بچھار کر دیتے ہیں، بد نصیبی لکھی گئی ہے ہمارے خاندان۔ اس خاتون کے بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ احساسات ہیں، کچھ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا رزق ہے۔ میڈیکل کوئی ریزن ہے تو وہ بچی کی طرف نہ ہو، بچے کی طرف ہو، اور اس کا سبب مرد ہو، کیا عورت کے پاس حق ہوگا کہ وہ دوسری شادی کرے؟ تو پھر اسلام ہمیں کئی آلٹرنیٹیوز دیتا ہے۔ یہ معاملات اللہ کے ہیں، لوگوں کو 10 سال بعد بھی بیٹے اور اولاد ہوتی ہیں، 15 سال بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا رزق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں حکمت ہو۔ دوسری شادی is not the solution to the problem۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دوست ہیں ہمارے یو کے میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک مشکل شیئر کی مجھ سے، وہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ مختلف لیڈی ڈاکٹر سے انہوں نے اپنی وائف کا چیک اپ کروایا، انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک چیز ڈکلیئر کر دی ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تو شرعی طور پہ تو وہ کہتے ہیں مجھے دوسری شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی طور پہ میرے اوپر دباؤ ہے، مجھے رہنمائی لے دیں کہ کیا اس کا حل صرف دوسری شادی ہی ہے؟ جی، یہ سوال بھی بڑا ریلیونٹ ہے آپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بیسیکلی من حیث المجموع ہم لوگ جلد اپنا توکل اللہ کی بارگاہ سے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم جلد حوصلہ ہار جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رزق جو ہے اولاد کا وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، اور جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ معاملات اللہ کے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اور کنکلوژن خود ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ نہ انالیسس کرتے ہیں نہ ایگزامینیشن کرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہماری خرابیوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اگر کسی گھر میں اولاد نہ ہو اور 3-4 سال گزر جائیں، ہمارے ہاں پہلی نگاہ خاتون کی طرف ڈالی جاتی ہے، اور ہم اسے پوچھے سمجھے اور انالیسز یا اس کا ایگزامینیشن یا میڈیکل ایگزامینیشن کرائے بغیر ہم اس کو تہمت کی بچھار کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بد نصیبی لکھی گئی ہے ہمارے خاندان پر، کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر میڈیکل کوئی ریزن ہے تو وہ بچی کی طرف نہ ہو، بچے کی طرف ہو۔ اگر ہم نے یہ کنکلوژن نکال لیا کہ اس کی ریزن جو ہے خاتون ہے، اور پھر ہم نے اپنا ہی میڈیکل ٹیسٹ ہی نہ کروا سکے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر ہم اس خاتون کے بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ احساسات ہیں، کچھ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا رزق ہے، اگر وہاں نہیں لکھا تو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ لوگوں کو 10 سال بعد بھی بیٹے اور اولاد ہوتی ہیں، 15 سال بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس عمر کے تک پہنچے تو اس وقت اللہ رب العزت اسماعیل علیہ السلام عطا کر رہا ہے جب امید ختم ہو چکی تھی، اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو مجھے کیسے اولاد کا رزق اور ولد کا رزق عطا کرے گا جب میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری خاتون میری اہلیہ بھی بانجھ ہو گئی ہے، تو یہ کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دے دیا ہم جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ اگر وہ بیماری مرد کی طرف ہو اور اس کا سبب مرد ہو، کیا عورت کے پاس حق ہوگا کہ وہ دوسری شادی کرے؟ اگر وہاں ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ایک عورت اس بات کی تشہیر کرے کہ the reason is the مرد، وہ شوہر ریزن ہے، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو کیا معاشرہ اس کو قبول کرے گا؟ کیا گھر والے اس کو قبول کریں گے؟ کیا اہل خانہ میں یہ بات پازیٹیولی لی جائے گی؟ اگر شوہر کے حوالے سے نہیں تو کیا عورت کی عزت نہیں ہے؟ عورت کا مقام نہیں، اس کی ڈگنیٹی نہیں، اس کی سیکریسی نہیں؟ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس میں حکمت ہو سکتا ہے 10 سال بعد جو اولاد ہو اس کا نصیب اچھا ہو سکتا ہے جو 5 سال پہلے ہو اس کا نصیب شاید اس طرح کا نہ ہو۔ تو اللہ پہ توکل کریں گے تو رحمتیں نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری شادی is not the solution to the problem۔ اس سے ہم اپنے ڈومیسٹک لائف کو اور ایک فیبرکس کو، ایک فیملی سٹرکچر کو تباہ کر دیں گے، اور پھر اس عورت کا کیا قصور ہے؟ ہو سکتا ہے اگر مرد میں ہو
تو اگر عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لے، تو پھر مرد کو بھی 5 سال نبھائے ہیں تو اسے اگر توکل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ گزارے گا، شاید وہی ادا خدا کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اس کو درست کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اللہم یا شافی یا کافی کہتا ہے اور اللہ سے شفا مانگتا ہے۔ ڈاکٹر تو وسیلہ ہوتا ہے، اگر اس نے علاج بھی کرنا ہے، آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف چلے جائیں، آپ کسی اور ذریعے کو ایڈاپٹ ہی کیوں نہ کر لیں، آپ کسی اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہی کیوں نہ کر لیں، مگر اینڈ آف دی ڈے اس کو امید عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر اتنا بڑا معجزہ عطا کر سکتا ہے، تو اپنی مخلوق کے ساتھ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کرم بھی کر سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا تو شفا تو خدا نے دینی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ علاج کے ذریعے سے دے دے، علاج سے پہلے دے دے، 5 سال بعد دے دے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دوسری شادیوں کی طرف جا کر اپنی فیملی سٹرکچر کو، سسٹم کو تباہ نہ کریں، اعتماد کے رشتے کو آگے ٹھیس نہ پہنچائیں، اللہ پہ توکل رکھیں تو اللہ رب العزت خیر فرما دے گا۔ آخری حل یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو فائنل رپورٹ ہی دے دی کہ یہ ممکن نہیں، تو پھر ایک اور راستہ میں سجیسٹ کرتا ہوں، تو ہم کسی بچے کو ایڈاپٹ کیوں نہیں کرتے، اس بچے کو اپنے رزق میں شریک کیوں نہیں کرتے؟ وہ بچہ ہو سکتا ہے وہ یتیم ہو، اس کے والدین کا سہارا نہ ہو۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یتیم بچہ راستے میں روتا ہوا ملتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے بچے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ عید کا دن ہے، ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے اور میرے کوئی ماں باپ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، محمد رسول اللہ تمہارے باپ ہیں۔ تو کیا ہم ایسے معاشرتی زندگی کو کیوں نہیں فروغ دیتے؟ اس معاشرے میں ایسے بچے کو ہم چھتری دیں، سہارا دیں، اپنا نام دیں، اس کو اپنی آئیڈینٹی دیں۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس قوم و ملت کا نام روشن کر دے، اس کی ذہانت وہ آپ کے خاندان کے لیے باعث فخر ہو جائے، اس کی نیکی و طہارت اور اس کی صالحیت آپ کے خاندان کے لیے باعث رحمت ہو جائے، اور وہ حافظ بن جائے تو وہ آپ کے لیے باعث شفاعت ہو جائے۔ تو ہم ان پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں تو پھر اسلام ہمیں کئی آلٹرنیٹیوز دیتا ہے، جس سے فیملی سسٹم بھی قائم رہتا ہے، زوجین کے مابین رشتہ اور تعلق بھی قائم رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اوپر توکل کرنے کا اجر وافر بھی عطا کرتا ہے اور رزق میں بھی کشادگی دیتا ہے۔